اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت عمر قریش کے بااثر اور مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ شروع میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کو ستانے میں قریش کا ساتھ دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر غصے میں یہ ارادہ کر کے نکلے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کر دیں تاکہ مکہ میں یہ نیا دین ختم ہو جائے۔ راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید اسلام لے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر سخت غضبناک ہوئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر میں حضرت خباب بن ارت قرآن کی تعلیم دے رہے تھے اور سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر دروازے پر پہنچے تو خباب چھپ گئے اور فاطمہ نے قرآن کا صحیفہ پڑھی جانے والی چمڑے کی تختی چھپا دیا۔ حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی سے جھگڑا کیا اور بہن کو مار بھی دیا، جس سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ بہن کے خون آلود چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر کا دل نرم ہوا۔ انہوں نے کہا، یہ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ فاطمہ نے کہا، اب ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں پھر چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ آیات سنتے ہی حضرت عمر کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ حضرت خباب باہر آئے اور کہا، اے عمر، خوش ہو جاؤ، کل رات نبی نے دعا کی تھی کہ آ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب ابو جہل میں سے جس کے ذریعے چاہے مضبوط کر دے۔ یہ سن کر حضرت عمر فوراً رسول اللہ کے گھر دار ارقم گئے۔ دروازہ کھولا تو صحابہ کرام گھبرا گئے، لیکن نبی نے فرمایا، آنے دو۔ حضرت عمر نے آ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی ہمت اور طاقت میں بڑا اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان خفیہ طور پر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے اعلان کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ پھر کیوں چھپیں؟ چنانچہ وہ کھلے عام کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔